السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد میں اللہ کے گھروں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اس کے قریب نہ جانا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح لوگوں کو اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر احکام بیان کرتا ہے، کس لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ برادران اسلام، جو اعمال حسنہ بندہ کرتا ہے اس لیے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور حسنہ اعمال یعنی نیک اعمال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے۔ اعتکاف بھی انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اب اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہوا؟ اعتکاف یعتکف اعتکافاً، لفظ اعتکاف باب افتعال سے مصدر ہے، معنی کیا ہے؟ رکے رہنا، کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اعتکاف بندہ کیوں کرتا ہے؟ کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اعتکاف بندہ اس لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعے کا حصول ہے یہ اعتکاف۔ اور قرآن کریم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، ما هذه التماثيل التي وانتم لها عاکفون۔ ما هذه التماثيل، یہ تماثیل کیا ہیں؟ یہ مورتیاں کیا ہیں؟ یہ بت کیا ہیں؟ اللتی انتم لہا عاکفون، جن کا تم اعتکاف کر رہے ہو، یعنی مجاور بن کر ان کے پاس بیٹھتے رہنا۔ دوسرا مقام سورۃ الاعراف آیت نمبر 38، یہ جو ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 52۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، یعکفون علی اصنام، جو اپنے بتوں کے ہاں اعتکاف کر رہے تھے، یعنی ان کے پاس مجاوری کے لیے رکے ہوئے تھے۔
اللہ اکبر۔ یہ تو ہے اعتکاف کا لغوی معنی جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 سے اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 سے ثابت کیا۔ اب میرے بھائیوں، شرعی اصطلاح میں اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ خالص اللہ کی عبادت کے لیے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں رکنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں رکنے کے لیے اعتکاف کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے اعتکاف کی نیت کرنا، اعتکاف کی نیت کرنا، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور نیت کے جو بناوٹی الفاظ ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں نا، جیسے نویت سنت الاعتکاف، یہ خود ساختہ ہیں، رسول اللہ سے ایسے الفاظ مروی نہیں۔ نیت دل کی سوچ، دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ اب اعتکاف کا حکم سورۃ الحج آیت نمبر 29 کے اندر موجود ہے۔ اعتکاف واجب نہیں، اعتکاف سنت مندوبہ ہے۔ البتہ اگر کوئی بندہ نظر مانے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا تو یہ اعتکاف فرض ہو جائے گا، یہ اعتکاف دلیل وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ اعتکاف سنت مندوبہ ہے، واجب نہیں۔ اور آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ جب اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو پھر یہ فرض کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر انہوں نے بھی ایک نظر مانی تھی اعتکاف کی۔ کب اور کس وقت مانی تھی؟ فتح حنین کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جعرانہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، انی نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلتاً فی المسجد الحرام قال اوفی بنظرک۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2032، جلد نمبر 1 صفحہ 272۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کو کہا تھا، انی نظرت فی الجاہلیہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں کیا مانی تھی؟ نظر۔ انی نظرت فی الجاہلیہ۔ اور وہ کس چیز کی نظر مانی تھی؟ ان اعتکف لیلتاً فی المسجد الحرام، کہ ایک رات مسجد حرام کے اندر گزاروں گا۔ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا، اوفی بے نظری کا، اپنی نظر پوری کر، اپنی نظر پوری کر۔ اب جب بندہ اعتکاف کرنے کی نظر مان لیتا ہے تو اگر نہ ادا کرے گا گناہگار ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ فرض کے زمرے میں ہے۔ آگے آئیے، اعتکاف کن ایام کے اندر ہونا چاہیے؟ اعتکاف کن ایام میں، کن دنوں میں ہونا چاہیے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں
اچھا پھر حضرت جبریل تشریف لائے، عرض کیا آپ جو لیلۃ القدر تلاش کر رہے ہیں وہ اس اشعرے میں نہیں ہے، وہ آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوسرے عشرے میں جو اب جا رہا ہے، اب یہ جو دوسرا عشرہ جو ختم ہونے والا ہے، اس کے اندر آپ نے اعتکاف کیا۔ درمیانہ عشرہ اس کو کہتے ہیں، یعنی 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے کو درمیانہ عشرہ کہتے ہیں۔ اچھا تو اللہ کے رسول نے اعتکاف کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ہم سے عرض کی ان الذی تطلب اماک، اللہ کے رسول جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے، وہ آگے ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں صبح کو، یعنی 20واں روزہ، اس کی صبح کو آپ نے خطبہ دیا، اور وہ الفاظ کیا تھے وَمَنْ اعتکف مع النبی فلیرجع فإنی أریت لیلۃ القدر وإنی نسیتها وإن فی العشر الأواخر فی وتر وإنی أریت لیلۃ القدر فی تین وما ان۔ بخاری کتاب الاذان میں یہ روایت ہے، 20ویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا نا، اس کے اندر یہ ہے وَمَنْ اعتکف مع النبی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا، فَلْيَرْجِ، وہ واپس لوٹے، وہ واپس لوٹے، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، کیونکہ میں لیلۃ القدر دکھایا گیا، وَإِنِّي نُسِيتُهَا، پھر مجھے بھلا دی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی۔ اور پھر اب حکم کیا ہے وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، وہ آخری عشرہ کی 10 راتوں میں ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی 10 راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5، یہ غالباً 5 بنتے ہیں، 21، 23، 25، 27، ہاں، یہ ان 5 راتوں میں سے ایک تاک رات ہے، اس میں ہے لیلۃ القدر۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس سال لیلۃ القدر 21ویں رمضان کو تھی۔ سبحان اللہ، ہاں 21ویں رمضان کو تھی۔ اور نشانی کیا دکھائی گئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تِينٍ وَمَاءٍ، اور مجھے دکھایا گیا میں اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے بارش بھی ہوتی ہے، بارش کا ہونا، ٹھنڈی ہوا کا چلنا، پیغمبر کا خواب دیکھنا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، فرمایا یہ اعتکاف کی رات ہے۔ کیا ہے؟ اعتکاف کی رات ہے۔ اس کے بعد آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ، اور ایسا پڑھو پولیس نہ پکڑ کے لے جائے، پولیس باہر کھڑی ہے نا، اگر اونچی آواز میں پڑھیں تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ ہاں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یعتکف الاشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج بھی اعتکاف کرتے رہیں. اب میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ٹھہرا کہ اب رسول اللہ کے جتنی امت ہے نا وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے گی. 21ویں رمضان سے لے کر 30ویں رمضان تک اعتکاف کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف پر بیٹھتے رہے. آپ کی موجودگی میں آپ کی بیویاں بھی بیٹھتی رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف بیٹھتے رہیں. اب ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، عورتیں اپنے گھروں میں ایک جگہ منتخب کر لیتی ہیں اور ادھر وہ اعتکاف پر بیٹھتی ہے. اور یہ سوچ، یہ نظریہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے دین کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. عورت کا گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، عورت کا گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. اور بلند آواز سے بولو، عورت کا گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. بات میں کر رہا ہوں، ذمہ دار میں ہوں، دلائل میرے ذمے ہیں. عورت کا گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. مردوں کا بھی مسجد میں، عورتوں کا بھی مسجد میں. اگر مسجد میں عورتوں کے لیے پردے کا انتظام موجود ہو تو عورتیں اعتکاف پر بیٹھیں، اور جس مسجد میں عورتوں کے لیے پردے کا انتظام نہیں ہے وہ نہ بیٹھیں، نہ بیٹھے، کیونکہ گھر میں تو اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ اکبر، ہمیشگی کی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. ایک سال آپ نے اعتکاف نہ کیا تو آئندہ سال رمضان کے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. اور یاد رکھو، جس گاؤں میں، جس بستی میں اگر کوئی بھی نہیں نہ اعتکاف پر بیٹھتا، اس پورے گاؤں کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں. جس گاؤں میں کوئی بندہ بھی اعتکاف پر نہ بیٹھے وہ پورا گاؤں اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ ہے نا، وہ فرض کفایہ ہے. اگر چند لوگ ادا کر لیں تو تمام لوگوں کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح جس مسجد میں، جس گاؤں میں، جس محلے کی مسجد میں لوگ اعتکاف پر نہ بیٹھے وہ سارا محلہ گنہگار، وہ سارا گاؤں گنہگار، وہ سارا شہر گنہگار، اور وہ سارے کے سارے اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ غیر رمضان میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اعتکاف بیٹھنے کی اجازت لی. حضرت حفصہ پیغمبر کی بیوی ہے، ہاں جی، رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے اجازت لے لی. حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کے ذریعے اجازت لے لی. ان کے خیمے مسجد میں لگائے گئے، ان کے خیمے مسجد میں لگائے گئے، مسجد میں لگائے گئے. اگر عورت کا گھر میں اعتکاف ہوتا، آگے چل کے آپ کو اس حدیث کا حوالہ بھی دیتا ہوں. اچھا، عورت کا اگر گھر میں اعتکاف ہوتا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مسجد کے اندر خیمہ کیوں لگایا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سے اجازت لی، کیا مطلب؟ حفصہ نے عائشہ کو کہا، عائشہ نے اللہ کے رسول سے اجازت لی۔ اگر مسجد میں عورت کا اعتکاف پر بیٹھنا ناجائز ہوتا، جب عائشہ نے حضرت حفصہ کی اجازت رسول اللہ سے لی، اب رسول اللہ پر اللہ کی وحی ہوئی تھی تو رسول اللہ نے اجازت دی تھی، تو اللہ اکبر، ان کے خیمے مسجد میں لگائے گئے۔ حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کو بہت سے خیمے عورتوں کے دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ البر اردنا بہذا، کیا یہ اس طریقہ سے نیکی جاتی ہیں؟ یعنی ایک نے ضد کی تو دوسری نے بھی ضد کر لیں۔ ما انا معتکفن، فرمایا اب میں اعتکاف نہیں کروں گا، اب میں اعتکاف نہیں کروں گا۔ فلما افطر اعتکف عشر من شوال، جب آپ عید الفطر سے فارغ ہوئے تو آپ نے شوال کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الاعتکاف میں موجود ہے، یعنی سنت مندوبہ کے اعتکاف کے علاوہ غیر دنوں میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے غیر رمضان کا اعتکاف ثابت ہوا، لیکن افضل اعتکاف جو ہے، افضل جو سنت مندوبہ ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کا ہے۔ آج ماہ رمضان کے غالباً 19واں روزہ کے 20واں 19واں، آج شام مغرب کے بعد 20ویں روزے کی رات شروع ہو جائے گی۔ جس نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے وہ مسجد میں رات گزارے، مسجد میں یا پھر اپنا خیمہ لگا دیں اور 21ویں کی صبح نماز فجر پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہو جائے۔ یہ دونوں طریقے ہیں۔ اب سنیے، لوگ پوچھتے ہیں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، انی نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں۔ آپ نے فرمایا پورا گر، اپنی نظر پورا گر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رات کا بغیر روزے کے اعتکاف کیا، کیونکہ رات کو روزہ تو نہیں ہوتا نا، رات کو روزہ نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بغیر روزہ کے بھی بندہ اعتکاف کر سکتا ہے، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، جیسا کہ حدیث عائشہ میں گزرا ہے، اور آپ نے ابھی وہ حدیث عائشہ سماعت فرما چکے ہو کہ آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ذکر کیا، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے آپ کی اجازت سے مسجد میں خیمے لگوائے۔ اس حدیث سے عورتوں کو اعتکاف کی اجازت ہوئی۔ دوسری حدیث میں واضح ہے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے، آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ حیض کی حالت میں، وہ حیض کی حالت میں جناب من حجرہ کے دروازے میں سے آپ کو گنگی کیا کرتی تھی۔ اب اعتکاف پر جو بندہ بیٹھ گیا اس کی شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، بندہ عورتوں کی طرح گھونڈ نکال لیتا ہے۔ جو بندہ
جو اعتکاف پر بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو معتکف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معتکف. وہ عورتوں کی طرح گھونڈ نکال لیتا ہے. یہ گھونڈ نکالنا شریعت میں ثابت نہیں ہے. اب اعتکاف پر بندہ بیٹھ گیا ہے تو دیکھیں حیض کی حالت میں حجرہ کے دروازہ میں آپ کو کنگھی کرتی تھی. اللہ اکبر. وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ. آپ مسجد میں اعتکاف کرتے ہوئے تھے، یعنی اللہ کے رسول نے مسجد میں اعتکاف کیا ہوا تھا. اعتکاف کی حالت میں حجرے کے دروازے سے رسول اللہ نے سر باہر نکالا. ام عائشہ نے میرے مصطفیٰ کے سر کے بالوں کو گنگی کر دیا. تو یہ ایک مسئلہ یہ ٹھہرا. دوسری حدیث حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی گئی یا تاکہ وہ فیہ رسول اللہ من المسجد، جس جگہ مسجد میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے. تیسری حدیث اپنا آپ کی اجازت سے اعتکاف کے لیے حضرت عائشہ اور حفصہ کے لیے خیمے مسجد میں لگوائے گئے. تو میرے محترم بھائیوں، قرآن اور حدیث کے دلائل سے ثابت ہوا اعتکاف صرف مسجد میں ہے. مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ دکان، مکان، مدرسہ وغیرہ میں اعتکاف نہیں. بعض مولوی اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کے حالات اجازت نہیں دیتے، لہذا عورتیں گھروں میں اعتکاف کر لیں. حضرات، کیا عورتوں پر اعتکاف واجب ہے؟ کیا عورتوں پر اعتکاف واجب ہے؟ جس کی وجہ سے انہیں بغیر دلیل کے شرعی ٹھکانے بدلنے کی اجازت دیتے ہو. شرعی ٹھکانہ تو یہ ہے مسجد میں عورت کا اعتکاف. آج کل کے مولوی جو ہیں ان کے یہ جملے کہ عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کے حالات اجازت نہیں دیتے، لہذا عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں. تو پہلا سوال ان مولویوں سے ہے کیا عورتوں پر اعتکاف واجب ہے؟ جب کہیں گے نہیں تو جس کی وجہ سے انہیں بغیر دلیل کے شرعی ٹھکانہ بدلنے کی اجازت مولوی کیوں دیتے ہیں؟ سوال کیجئے ان مولویوں سے. اللہ اکبر. تو لہٰذا صرف ثواب کے لیے ہے تو اور کام بھی ثواب والے بہت ہیں نا. مولوی آپ کو کہیں گے نہیں عورتوں پر اعتکاف واجب نہیں، یہ تو ثواب کے لیے ہے. تو ہم کہتے ہیں ثواب والے اور کام بھی تو بہت ہیں نا. ثواب والے اور کام بہت ہیں یا نہیں؟ بہت ہیں نا. مثال کے طور پر تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے یا نہیں؟ اسی طرح ذکر کرنا ثواب ہے یا نہیں؟ اذکار کرنا ثواب ہے یا نہیں؟ صدقہ و خیرات کرنا ثواب ہے یا نہیں؟ صلہ رحمی کرنا ثواب ہے یا نہیں؟ خاوند کی اجازت سے نفلی روزے رکھنا ثواب ہے یا؟ اگر یہ ثواب کے کام کے لیے عورتیں اعتکاف کرتی ہیں تو سنت اعتکاف، سنت مندوبہ اعتکاف تو یہ ہے عورت کا اور مرد کا شرعی ٹھکانہ مسجد ہے. عورتیں گھروں میں نہیں بیٹھ سکتی. عورتوں پر اعتکاف واجب نہیں ہے. یہ مرد ہو یا عورت ہو اعتکاف تو ثواب کے لیے کرتا ہے نا. تو جس مسجد میں عورتوں کے پردے کا انتظام ہے وہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں گے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا. گھر میں اگر ثواب کی نیت سے کرنا ہے تو گھر میں بیٹھو گے تو اعتکاف نہیں ہوگا. تو ثواب والے اور بھی بڑے کام ہیں کر لو، اللہ ثواب عطا فرما دے گا. فیصلہ کن بات یہ ہے مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا مساجد کے بغیر اعتکاف نہیں، مساجد کے بغیر اعتکاف نہیں. انشاءاللہ عشاء کی نماز
کے بعد جو ہے اعتکاف کی یعنی معتکف کی جو شرعی ذمہ داریاں ہیں وہ عرض کروں گا، یا کل کے درس کے اندر عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو احادیث پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی، عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن خلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلاما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔